بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج کی یہ ہم جو کلپ بنا رہے ہیں، یہ ہم نے جو پارٹ 5 ڈالا تھا فیضان ذکر و درود سے متعلق، اس کا وضاحتی کلپ اس کو کہا جا سکتا ہے، جس کو ہم پارٹ 6 کی شکل میں بنا رہے ہیں، لیکن اصل اس کا جو مقصد ہے وہ پارٹ 5 کی وضاحت میں ہے۔ کچھ اور ایسی باتیں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں جو پارٹ 5 میں نہیں آ سکی تھیں، ان کو ہم نے چھوڑ دیا تھا کہ اگلی کلپ میں اس کو ذکر کریں گے، تو انشاءاللہ یہاں ہم ان کو ذکر کریں گے۔ پھر کچھ سوالات بھی آئے ہیں، ان کے بھی جوابات میں یہاں دینا چاہوں گا، لیکن پھر پہلے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس فیضان ذکر و درود کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے پارٹ 1 پارٹ 2 کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ بہرحال ہم نے پارٹ 5 کے اندر ذکر کیا تھا سورہ مزمل کے ایک ایسے عمل کے متعلق جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے وہ چلا، اور انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، اور وہ مکتوب مجھے حاصل ہوا، مطلب ایک کتاب میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا، اور میں نے اللہ کی توفیق سے اس کو شروع کیا اور اس کا فائدہ اٹھایا۔ بعض باتیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان کی طرف آپ کو توجہ کرنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سارے لوگ 41 مرتبہ نہیں پڑھ پاتے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے۔ اب اس سورہ مزمل کے فائدوں کو جان کر وہ کرنا تو چاہتا ہے، لیکن بیچارے کر نہیں پا رہے ہیں اپنی عذر و اعذار کی بنیاد پر۔ اب کیا کریں؟ اس کی 2 صورتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ 11 مرتبہ کر لیں۔ دیکھیں، جو 41 مرتبہ کا جو لطف ہے وہ تو 41 میں ہی ملے گا، لیکن کم سے کم نہ کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ کر لے انسان۔ کچھ کرے گا تو کچھ تو فائدہ ملے گا ہی، ایسا نہیں ہے کہ نفع نہیں ملے گا، نہیں، ضرور ملے گا، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ تو 11 مرتبہ کر لیا جائے، اور یا مغنی 1100 ہی رہنے دیا جائے، اور درود شریف کی تو 500 مرتبہ ہے ہی۔ ایک بیچ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم جو یہ کلپس بنا رہے ہیں اور یہ جو یہ سورہ مزمل کی اجازت دے رہے ہیں، یا سورہ مزمل، یہ جتنے بھی اعمال ہم اب تک بتا رہے ہیں یا آگے بتائیں گے، یہ سب ان لوگوں کے لیے بتائے جا رہے ہیں جو 500 مرتبہ عشاء کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں۔ جو لوگ 500 مرتبہ عشاء کے بعد درود شریف نہیں پڑھتے ہیں، وہ پہلے 500 مرتبہ درود شریف کو سمجھ لیں پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں جا کر، اور 500 مرتبہ عشاء کے بعد پہلے درود شریف کو پکڑیں، اس کے بعد دوسرے اعمال کی بات ہم کر رہے ہیں۔ تو بہرحال 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھی جا سکتی ہے، نفع اس کا بھی بے انتہا ہے۔ یہ الگ بات رہی کہ 41 مرتبہ کا نفع بہت زیادہ ہے۔ اچھا، کسی شخص کو کوئی بہت شدید حاجت درپیش ہے، اس کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، کوئی بطور خاص کوئی رزق کا مسئلہ ہے، کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی اور اس ٹائپ کی کوئی حاجت ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لیا کرے۔ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، مشکل نہیں ہے بھائی، تقریباً 56 سیکنڈ لگتے ہیں، مجھے تو قریب ایک یہی اندازہ ہے، 55-56 سیکنڈ لگتے ہیں 1 مرتبہ پڑھنے میں۔ تو میرے خیال سے ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر یا مغنی کا بھی ورد رکھیں، اور درود شریف آپ عشاء کے بعد پڑھ ہی رہے ہیں بہرحال۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اور ایک اور صورت ہے، آپ 11 بار بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 7 مرتبہ پڑھیں، سورہ مزمل 7 مرتبہ پڑھیں۔ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، وہ ایک ساتھ میں 41 مرتبہ نہیں پڑھ پاتے، اگر نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ ہماری مصروفیات ہیں، یا ہم کاروباری آدمی ہیں، یا ہم کسی بھی صورت میں ہمارے لیے ایک ساتھ ہی 41 مرتبہ پڑھنا مشکل ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم 41 پڑھیں، تو زیادہ مزہ تو یہی ہے کہ بھئی ایک ساتھ ہی پڑھا جائے، ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر پڑھا جائے، زیادہ مزے کی بات تو یہی ہے۔ لیکن چلیے، آپ کا عذر آپ کو اجازت نہیں دیتا تو 24 گھنٹے میں 41 کے عدد کو پورا کر لیں، یہ بالکل آخری درجے کی بات ہے۔
اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر دھیان لگا کر 41 مرتبہ پڑھیں، یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے. لیکن اب سب تو اعلیٰ درجے والے نہیں ہوتے، تو خیر بہرحال آپ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو 24 گھنٹے میں تھوڑا اب پڑھ لیا، تھوڑا پھر پڑھ لیا، تھوڑا پھر پڑھ لیا، اس طرح سے 41 کو پورا کر لیں. اور یا مغنی بھی پھر اسی طرح سے کر لیں. درود شریف کو عشاء کے بعد تقریباً وقت ہوتا ہی ہے عام آدمی انسان کے پاس میں، اور کچھ لوگ اگر شہروں کی زندگیوں میں اگر 41 مرتبہ یعنی شہروں کی زندگی میں اگر عشاء کے فوراً بعد میں اگر فرصت نہیں مل رہی ہے تو اس صورت میں تھوڑا سا بعد میں کر لیں. لیکن اگر آپ کوشش کریں گے، ہمت کریں گے تو کر سکتے ہیں. دیکھیں میں اپنا ایک معمول بتاتا ہوں. جس چیز کو میں شروع کرتا ہوں اور میں اس میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو کرتا رہوں، چھوٹے نہیں مجھ سے، تو میں 2 چیزوں کا خیال رکھتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کوشش رہتی ہے، حالانکہ میں بشر ہوں، انسان ہوں، گناہ گار ہوں، گناہ تو ہم سب سے ہی ہو جاتے ہیں، مجھ سے بھی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن کوشش یہ کرتا ہوں کہ لایانی نہ ہو، گناہ نہ ہو، کیونکہ گناہ خیر کی توفیق کو سلب کیے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور اگر مان لیجیے کوئی عمل نہیں بھی چھوٹا نا تو اس کی روحانیت تو ختم ہو ہی جاتی ہے. یا تو گناہ کر لیجئے یا روحانی دنیا کا مزہ لے لیجئے. دونوں چیزوں کا آپ مزہ ایک ساتھ لینا چاہتے ہیں تو اس کی امید ذرا تقریباً نہیں ہوتی. تو اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا مزہ لیں کسی بھی ذکر کا، تو سب سے پہلی بات یہ کریں کہ آپ گناہوں سے پرہیز کریں. گناہوں کے ساتھ ذکر اذکار میں وہ مزہ نہیں آتا. یہ الگ بات رہی کہ جب ذکر آ جاتا ہے زندگی کے اندر اور اس کا لطف آنے لگتا ہے تو پھر آدمی کا اپنا مزاج بھی گناہوں سے ہٹنے لگ جاتا ہے اور وہ ایک پارسا انسان بن جاتا ہے. تو ایک بات تو یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ گناہ قریب نہ آئے. اللہ کرے، اللہ سے دعا کریں بھی، آپ بھی اللہ کرے میں گناہوں سے بچ جاؤں. دوسری چیز، میں استقامت کی دعا کرتا ہوں، چونکہ یہ عمل سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی استقامت کی دعا کرتے ہیں، تو ہمیں بھی کرنی چاہیے. جب اتنی عظیم ہستی دعا کرتی ہے استقامت کی تو ہم تو بہت زیادہ محتاج ہیں، بہت زیادہ ضرورت مند ہے کہ ہمیں استقامت کی دعا کریں. تو بہرحال استقامت کی دعا کریں کہ اللہ ہمیں جما دیجئے، ہمیں مستقل کرنے والا بنا دیجئے. یہ 2 چیزیں آپ ضرور کریں اگر آپ ریگولر کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں. بہرحال اگر آپ کو 41 بار ایک ساتھ ممکن نہیں ہے تو الگ الگ مجلسوں میں کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ لطف جو آئے گا وہ ایک ہی ساتھ میں آئے گا، یہ بھی یاد رہے. لیکن چلیے نہ کرنے سے اچھا ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں اس کو پورا کر لیں. اور اس کا طریقہ یہ بنا لیں کہ جتنا ایک ساتھ زیادہ سے زیادہ پڑھا جا سکتا ہے اتنے کو ایک ساتھ زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں. اب جو تھوڑا بہت حصہ اگر بچ گیا ہے تو اس کو بھلے ایک آدھ اور نشست میں پورا کر لیں. اچھا، ایک سوال بعض نے پوچھا کہ باوضو رہنا، باوضو پڑھنا ضروری ہے کیا؟ بھائی جب آپ دیکھ کر پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے ہاتھ لگائیں گے قرآن کریم کو. اگر آپ فون کی اسکرین میں بھی پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کو باوضو ہونا چاہیے. لیکن جب پڑھتے آپ کو یاد ہو جائے گی، یا ایسے حضرات جن کو پہلے سے یاد ہے تو اگر وہ بے وضو بھی پڑھیں گے تو جائز تو ہے، کوئی بات نہیں. بے وضو بغیر دیکھے قرآن پڑھا جا سکتا ہے، جائز ہے، مسئلے کے اعتبار سے جائز ہے. لیکن اگر مزہ لینا ہے تو باوضو 24 گھنٹے رہنے کی عادت بنائیے اگر مزہ لینا ہے. اور بطور خاص جس وقت آپ ذکر اذکار کرنے لگے ہیں اس وقت کوشش کیجئے کہ آپ باوضو رہیں. باوضو پڑھنے کا مزہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے کسی بھی ذکر کو. اور اگر مان لیجئے یہ نہیں ہو سک رہا ہے آپ سے 41 مرتبہ تو 11 مرتبہ کا روٹین بنا لیجئے. اور 11 مرتبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر 7 مرتبہ کی عادت بنا لیجئے. اور یقین جانیے جب کسی بہت اٹکے ہوئے کام کے لیے پڑھتے ہیں نا، اللہ کی مہربانی اور فضل سے عجب غضب قسم کی مدد آتی ہے. ایسی مدد آتی ہے کہ دنیا والے دیکھ کر تعجب کرتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہو گیا آپ کا، یہ تو ہونا ہی نہیں تھا، یہ تو ہونا ہی نہیں تھا. جیسے مثال کے طور پر کسی کا مکان بن رہا ہے، پیسے تھوڑے ہیں، مکان کا جو بجٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ سورہ مزمل پڑھنا شروع کیجئے. اللہ نے چاہا اس تھوڑے پیسے میں ہی
پتہ نہیں کیسے مدد ہو جائے گی، کہاں سے مدد ہو جائے گی، اللہ کیسے غیبی خزانوں سے مدد کر دے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے، آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ایک بنیادی طور پر ایک شرط بتاتا ہوں اس عمل کی، ایک بہت اہم شرط، جس شرط کو گرہ باندھ لیجئے گا، اگر اس شرط کو پورا نہیں کیا تو بس پھر مت کیجئے گا، پھر آپ کے بس کا نہیں ہے سورہ مزمل پڑھنا۔ شرط کیا ہے؟ زبان پر خاموشی بنائیں گے، مطلب لوگوں میں یہ نہیں کہیں گے، کسی ایک کو بھی نہیں کہیں گے کہ میں سورہ مزمل پڑھتا ہوں، کسی ایک کو بھی نہیں کہیں گے اور کسی ایک کو بھی نہیں کہیں گے کہ مجھے سورہ مزمل جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا ہے، جب سے میرے کو یہ فائدہ ہو رہا ہے، کسی ایک آدمی کو بھی نہیں کہیں گے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ اگر آپ نے اس گنجائش کا خیال نہیں رکھا تو پھر سمجھ لیجئے اب آپ سورہ مزمل کا لطف نہیں لے پائیں گے، یہ میرا مشاہدہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سب اس پر اتفاق کریں، لیکن میرے تجربے میں تو یہی بات آئی ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور ہم کو لطف آ رہا ہے، اور اگر ہم نے اس کا ذکر کر دیا تو بس وہ لطف ختم ہو گیا، پھر اس کا لطف ختم ہو گیا۔ سورہ مزمل پڑھنے والے لوگ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں کہ میں اپنی بتا رہا ہوں، میں رائے پور کے زمانے میں جب میں نے اس کو شروع کیا تو اللہ کے فضل سے نمازوں کا وہ لطف تھا کہ حرمین شریفین کے قیام کے علاوہ مجھے ایسا لطف نماز کا کبھی زندگی میں بھی نہیں ملا ہوگا، ایسی مزے کی نمازیں تھیں۔ حالانکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں ساری باتیں نہیں بتاؤں گا، اور میں اب بھی نہیں بتاؤں گا ساری باتیں، کہ پھر وہ مجھے اندیشہ ہے کہیں بات ریاکاری کی طرف نہ چلی جائے۔ ابھی تک تو سب کنٹرول ہے الحمدللہ، لیکن اور آگے بڑھوں گا تو کہیں ریاکاری نہ ہو جائے۔ تو آپ جب خود پڑھیں گے نا تو آپ کو خود ہی مزہ آنے لگے گا۔ لیکن آخر میں ایک بات اور کہتا چلوں، یہ سورہ مزمل کی اجازت ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے پر آ گئے ہیں یا آ جائیں گے۔ جو عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اسی کو ہم یہ سمجھ لیجیے یہ کلپ اسی کے لیے ہے۔ 500 مرتبہ عشاء کے بعد درود شریف پڑھنے والے شخص کے لیے ہی یہ کلپ ہے۔ حالانکہ یہ کلپ ہم نے پارٹ 5 کی وضاحت کے طور پر پارٹ 6 کی شکل میں بنایا ہے۔ بہرحال اور کوئی بات اگر رہ گئی ہو، آپ کے ذہن میں ہو، سوال کے ذریعے سے پوچھ لیں، ہم اس کی کوشش کریں گے کہ آپ تک اس کا معقول جواب پہنچائیں۔ اور جو باتیں اس وقت اس تعلق سے میرے ذہن میں آ رہی تھیں یا آ سکیں وہ میں نے عرض کر دی ہیں، پھر بھی بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں۔ بس یہ سمجھ لیجئے 1000 باتیں نہ کہلوائیے، ایک بات یہ کہہ لیجئے کہ ایک خزانہ ہے، خزانہ سورہ مزمل ایک خزانہ ہے، زبردست والا خزانہ، زبردست والا خزانہ۔ ارے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، 11 بار بھی نہیں پڑھ سکتے، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے، فجر کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیجئے، رشتہ تو قائم ہو سورہ مزمل سے، ایک تعلق تو قائم ہوگا۔ 1 منٹ کا کام ہے، 1 منٹ کا کام ہے، تھوڑے دنوں میں یاد ہو جائے گی تو 1 منٹ کا بھی نہیں رہے گا، اور بھی کم ہو جائے گا۔ خیر بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے، تقوی و طہارت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقوی و طہارت کے ساتھ پڑھیے، زیادہ دعوتوں میں نہ پھریے، زیادہ دعوتیں کھانے والے پھر وہ دعوتیں ہی کھاتے رہ جاتے ہیں، ان کو روحانیات کے مزے نہیں آتے۔ روحانیات میں تو ہر چیز کے پرہیز، جتنا زیادہ پرہیز کے ساتھ کرتا ہے انسان، کھان پان کا پرہیز، کہیں بھی جہاں بھی دیکھا وہیں دعوت اڑا ڈالی، نہیں، ایسے لوگ تو پھر دعوتوں کے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے آپ دعوتیں ہی کھائیے، آپ روحانی دنیا کو چھوڑ دیجئے، آپ کے بس کا نہیں ہے پھر سورہ مزمل پڑھنا، آپ دعوتیں اڑائیے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں تو بطور خاص جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، یہاں کی بیماری تو یہ ہے کہ حرام حلال کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا، بس ایک غلطی سے کارڈ پکڑا جائے کہ جی ہمارے بیٹے کی شادی ہے، ہماری بیٹی کی شادی ہے، تو بڑے بڑے 30 مارخاؤں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہاں نظر آتے ہیں۔ اس کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی کہ اس کے تو باپ دادے بھی کے بھی حلال پر نہیں تھے، یہ تو کیا حلال پر ہے بیچارہ، اس کے تو باپ دادے بھی حلال پر نہیں تھے، اور باپ دادے جو چھوڑ کر گئے وہ خالص حرام کا پیسہ تھا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس اس کی پرواہ ہوتی ہے کہ بندہ ہم سے روٹ نہ جائے، ہمارے تعلق والا ہے۔ تو ایسے لوگ کیا سورہ مزمل پڑھیں گے بیچارے، ایسے لوگ کیا سورہ مزمل کا لطف اٹھائیں گے؟ کھان پان میں احتیاط کیجئے، زبان کو تھوڑا سا لگام دیجئے، زبان پر رازداری رہے، اور یہ نہیں کہ کسی کو کچھ بھی کہہ دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو گالی دے دی، کسی کو ڈانٹ دیا، نہیں، یہ سب چیزیں نہیں چلتی۔ تھوڑا اچھی زندگی گزاریے تقوی و طہارت کے ساتھ، پھر سورہ مزمل کا مزہ لیجئے، لیکن پہلے درود شریف کی پابندی کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ پھر سورہ مزمل کو
اہتمام سے پکڑ لیجئے. اللہ رب العزت آپ کے حق میں بھی اور میرے بھی حق میں اور ساری امت کے حق میں اس کی تاثیر کو جو اللہ نے اس میں رکھی ہے اس کی تاثیر اور اس کے فیضان کو اللہ تعالیٰ جاری فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.